الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من أساء إليك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ 2 ہفتے سے آپ حضرت مولانا قاری عبدالعلیم صاحب ندوی دامت برکاتہم کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ ایک تجربے کار 22 سالہ امامت کا ان کو تجربہ بھی حاصل ہے، جو ہندوستان کے ایک بڑے مشہور شہر کلکتہ میں رہتے ہیں، اور ایک بہت ہی معتبر اور گہرا علم رکھنے والے عالم دین ہیں، جنہیں موجودہ اور ماضی قریب کے بزرگان دین کی خدمت کا شرف بھی حاصل ہے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، حضرت مولانا رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کی خدمت کا شرف حاصل ہے. خصوصاً حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص، شاگرد خاص تھے، اور حضرت مولانا کی صحبت کے نتیجے میں مولانا عبدالعلیم صاحب ندوی کی زندگی میں بڑی رونق آئی ہے. خادم خاص تھے، حضرت بھی اپنی خاص توجہ فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے ان کی باتیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جمعہ میں پھر وہ آپ سے روبرو ہوں گے اور اپنا قیمتی خطاب ارشاد فرمائیں گے. لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ گزشتہ جمعہ انہوں نے جو ایک درخواست کی تھی آپ حضرات سے اور ہم سے بھی، اور اپنی مسجد ہاوڑہ کی جو جامع مسجد ہے، جو مرکز ہے وہاں کے بارے میں انہوں نے جو منظر کشی کی تھی، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے پھر میں کہوں گا کہ ذرا اس بات پر توجہ دی جائے کہ جمعہ کے دن خاص طور سے ہم تیاری کر کے آئیں، اور جمعہ کے لیے جیسا کہ فضیلت احادیث میں آئی ہے کہ جو لوگ پہلے آئیں گے، پہلے درجے کے لوگ ہوں گے، ان کے لیے اونٹ کا صدقہ، پھر درمیانی درجے کے گائے کا صدقہ، پھر بکری کا صدقہ، پھر مرغی اور مرغی کے انڈے تک کا تذکرہ اس کے اندر ہے کہ اس کا ثواب ملے گا. تو قرآن اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے، آپ کے جو ارشادات ہیں، ان کی روشنی میں بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جمعہ کے دن پہلے سے پہلے اور آگے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. اس تھوڑی سی توجہ دینے پر ہمارے نامہ اعمال میں بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ایک لفظ صاف صاف یہ صراحت کے ساتھ آیا ہوا ہے کہ جو لوگ اتنی دیر میں آتے ہوں کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی جو خطبے کی اذان ہوتی ہے، اگر اذان کے کچھ لمحے کے بعد بھی کوئی بندہ آتا ہے مسجد کے اندر، تو جمعہ کی جو فہرست ملائکہ نے تیار کی ہوئی ہے اس میں اس کا نام نہیں ہے. جمعہ اس کے سر سے اتر گیا. کوئی مفتی جمعہ چھوڑنے کا فتویٰ تو نہیں دے گا، لیکن جمعہ کی لسٹ جب کھلے گی اس میں اس کا نام بھی نہیں ہوگا. یہ سب سے عجیب بات ہے. یہ تمام باتیں سب جانی پہچانی ہیں، متعدد بار آپ حضرات کے سامنے آ بھی چکی ہیں، اور ہر مسلمان ان احادیث، مشہور احادیث کو جانتا بھی ہے، اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کے اس پر بیان بازی بھی ہوا کرتی ہے. لیکن ایک ترتیب ہے، مشین کے طریقے سے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جو جس وقت آتا ہے وہ اسی وقت آئے گا. مولانا یہ بھی کہا تھا کہ ہماری مسجد میں، کچی مسجد میں، آپ اگر اذان کے بعد جائیں گے تو آپ بھول جائیں، یا آپ اس کی امید نہ لگائیں کہ اندر آپ کو جگہ ملے گی. پہلے سے لوگ آ جایا کرتے ہیں. اسی طرح میں تقریباً 1 مہینہ پہلے کانپور میں تھا، میں بھی وہاں مرکز پہنچا، جمعہ کی نماز میں نے وہیں پڑھی تھی. 2 باتیں مجھے وہاں پر بڑی اچھی نظر آئی تھی، جس کا میں ذکر کر دے رہا ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ مسجد کا جو اندرون کا حصہ ہے، کچھ تو دائیں بائیں سے جو برآمدے بنے ہوئے وہاں نہیں، جو اندر کا حصہ ہے مسجد کا، جو مرکزی حصہ ہے، وہاں پر تقریباً ساری صفیں نماز کے طریقے سے مکمل ہو چکی تھی. دوسری بات، اذان کے بعد کسی ایک بندے کو سنت پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا.
جس کو پڑھنا ہے تو اپنا دائیں بائیں براندوں میں تو پڑھ رہا تھا، اس مرکزی حصے میں جو مسجد کا حال ہے وہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ امام صاحب آئے، ان کا ایک بہت ہی شاندار خطاب ہوا تھا، بیچ میں نماز سنت کوئی نہیں پڑھا، بعد میں ان کو نماز کا وقت دیا گیا، سب نے اطمینان سے نماز پڑھ لی تھی۔ اب ہماری کیا مصلحت ہے یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اور میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب جمعہ کے دن آئیں اور خطبہ یا بیان کا وقت ہو جائے تو کم سے کم سامنے سے تھوڑا سا پرہیز کر لیا کریں، دائیں بائیں ہٹ کے سنت پڑھ لیا کریں اگر آپ کو شوق ہے اور بعد میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کا مصلحت ہے۔ اور جمعہ میں آ رہے ہیں تو دین کی باتیں سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم آیا کریں گے تو ہر ہفتے تھوڑا تھوڑا ہمارے علم میں بڑا اضافہ ہوگا۔ اور اگر ہماری توجہ ہوئی اور اللہ کے لیے ہم نے عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے باتیں سنی تو عملی زندگی میں بھی بڑا اضافہ ہوگا، ہمارا بہت نفع حاصل ہوگا ہم کو۔ میری بھی درخواست ہے کہ جمعہ کا دن اس لیے نہیں کہ میں بیٹھا ہوں، اس لیے کہ جمعہ کی فضیلتیں ہیں، جمعہ کی برکتیں ہیں اور ایک ہفتے کی گناہ کی معافی کے وعدے ہیں، اور بعض روایت میں جنت کے ہی فیصلے ہو گئے ہیں کہ بندہ اگر گھر سے نکل رہا ہو، اچھے کپڑے پہنا، مسواک کی اور خوشبو لگائی اور پیدل مسجد میں آیا، اچھے کپڑے، صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنے گئے، مسواک کا اہتمام کیا، خوشبو لگائی اور پیدل مسجد میں آیا، اور مسجد میں جہاں پر مناسب جگہ ملی بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے تو اس کے لیے فرمایا کہ سیدھا جنت کے وعدے ہیں۔ تو مسئلہ اس بات کا نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، مسئلہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ روزانہ یا ہفتہ واری بیان جو کتابوں میں سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمارا اپنا جو عمل ہے اور آخرت کے اعتبار سے ہماری جو حیثیت ہے وہ ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے، یہ کسی مولوی یا کسی مقرر کا اپنا کام نہیں ہے، ہر آدمی کو اپنا حساب دینا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا پہلے آنے کی کوشش کریں، اگر بیان نہیں بھی ہوتا ہے نہ ہو، یہ کون سا فرض ہے ہمارا جمعہ کا؟ جمعہ کا کوئی ضروری حصہ بالکل نہیں ہے، لیکن آپ پہلے آئیں گے تو آپ بڑے بن جائیں گے، آہستہ آہستہ ہر ہفتے میں نیکیاں بڑھتے بڑھتے آپ ان لوگوں سے بھی بڑے بن جائیں گے جن کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں ہماری، جو عالم کہے جا رہے ہیں، جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جنہیں ہم حاجی بھی کہہ رہے ہیں، جنہیں ہم نمازی سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن اگر آپ ذمہ داری سے آ رہے ہو تو یہ ہفتہ ہفتہ بہت آگے پہنچا دے گا ہم کو۔ تو ہر بات پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، پہلے آئیں گے اور اطمینان کے ساتھ بات کی سنتیں پڑھیں گے اور مسجد پھر فارغ ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم نے بھی تو اس کی اجازت دی ہوئی ہے کہ جمعہ کے لیے ہم آئیں گے اور اذان سے پہلے کوشش کریں کہ مسجد میں آ جائیں، پھر جب نماز ہو جائے تو اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ تو حضرت مولانا نے 2 جمعے کے درمیان میں تقریباً 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک وقت آئے گا دنیا کے اندر کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، اس کے بعد بھی وہ بے حیثیت ہوں گے سمندر کے جھاگ کی طریقے سے۔ اس کی وجہ حدیث شریف میں جو بیان کی گئی تھی وہ 2 تھی، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے اور موت کو ناپسند کرنے لگ جائیں گے، تو ہمارا وزن اتنا گھٹ جائے گا کہ ہم بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہمیں دوسری قومیں اپنا ایک لقمہ تر بنانے کے لیے تیار بیٹھی ہوں گی، کہ موقع ملے گا دوسروں کی بھی دعوت دیں گے، آؤ ایک شاندار لقمہ ہے اس کو کھا جاؤ، اور کھا رہے ہیں ہم کو۔ اس کا حل کیا ہے کہ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ہم اس سے اپنے آپ کو باہر کریں۔ موت یقینی آ کر کے رہے گی تو موت سے ڈرنا کیا ہے؟ موت پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی تھی بیت الرضوان میں، اور دنیا کی محبت جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گی تو پھر یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جب ہم تیاری میں آ جائیں گے، آخرت ہماری بن چکی ہوگی، جب چاہے مر جائیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔